داخل ہوتی تھی۔ ایک رات ایک عورت کو 60 دینار پر لے کر آیا۔ 60 دینار پاکستان کے 6 لاکھ روپے بنتا ہے۔ ایک رات کے لیے 6 لاکھ پر ایک عورت کو لے کر آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی ہے، تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا کہ میں اپنی عزت کا سودا کرنے پر آ گئی۔ تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا تو میری بہن ہے اور یہ پیسہ بھی تجھے مبارک ہے اور میں کتا انسان ہوں، میرے لیے دعا کرنا تیرے آنسوؤں کے دوپہر توبہ کرتا ہوں۔ اس کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا، اچانک مر گیا، اس کو نہیں پتا موت سر پہ وہ مر گیا۔ یہ ایسا نافرمان تھا کہ کل نہ اس سے کسی نے جنازہ پڑھنا تھا، نہ اس کو غسل دینا، نہ اس کو کفن دینا، ایویں مٹے مار مار انہوں نے پور دینا تھا۔ تو میرے رب نے قانون بدل دیا۔ اگلے دن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کی بخشش کر دی ہے، جاؤ جنازہ پڑھو، میں نے اسے معاف کر دیا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو۔ یہ مطلب تھا، ورنہ اس لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ شاید کوئی اس کو کندھا ہی نہ دے، اس کے لیے 4 قدم بھی نہیں کوئی چلے گا۔ تو میرے اللہ نے اس کے چند آنسوؤں پر ساری زندگی کے گناہوں کو دھو دیا، اور تمہارے پیچھے تو محمد مصطفیٰ کے آنسو موجود ہیں، اس کی دعائیں ہیں، اس کا رونا ہے۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا تمہارا نبی تمہارے لیے رویا ہے۔ کہ اللہ نے کسی نبی کے آنسو پوچھنے کے لیے جبریل کو نہیں بھیجا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے آنسو پوچھ بہت رو رہا ہے، تمہارے نبی کے آنسو پوچھنے کے لیے ہزاروں دفعہ جبریل آیا، کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ اتنا نہ روئیں، آپ اتنا نہ روئیں، اللہ آپ کو خوش کر رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں، میں کیا کروں، میرا آنسو تھمتا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو بہنوں، جہاں مرضی رہو اللہ کے بندے اور بندی بن کے رہو، اور اللہ تک پہنچنا ہے تو یہ زندگی غلط ہے، یہ راہیں اللہ کی طرف نہیں جا رہی ہیں، ان راہوں پہ تو تم دنیا کا بھی چین نہیں پا سکتے، آخرت کا چین کہاں سے پاؤ گے؟ ساری دنیا کر کے بتا رہا ہوں، جاؤ دیکھو دیکھو، جنہوں نے مال کے ڈھیر لگا دیے، ان کے دلوں کے اندھیرے اور ان کے سینوں کی ویرانیاں میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، جن کے چاروں طرف زندگی رقص کرتی ہے اور ہر وقت روشنیوں میں نہاتے ہیں، اور ہر وقت ان کے سامنے دنیا مزین ہو کر ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے۔ میرے رب کی قسم ان کے دلوں میں اتنے اندھیرے ہیں تو تقسیم کیے جائیں تو تمہارے نومبر اور دسمبر کے اندھیروں سے بڑھ جائے گا ایک آدمی کے دل کا اندھیرا۔ ہاں، یہ زندگی اللہ کی ہے، اللہ کو راضی کرو گے تو دل کی دنیا آباد ہوگی، اللہ کہتے جھکو گے تو اندر آباد ہوگا، ورنہ جاؤ پھر کے دیکھ لو میرے رب کا چیلنج ہے، الا 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 الا، جیسے سائرن بجتا ہے، الا 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 الا، کیا ہوا یا اللہ کیا ہوا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، مجھے یاد کرو گے تو دل کی دنیا آباد ہے، ورنہ جاؤ رستہ لمبا ہے، جو کرنا ہے کر کے دیکھ لو، کہیں چین نہ پاؤ گے سوائے اللہ کے سامنے سب زبانیں۔ تو میرے بھائیو، پچھلی پہ توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ۔ اللہ نے ایک حبیب بنایا، محمد رسول اللہ، ایک حبیب بنایا، ساری کائنات میں چنا اور اعلان کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن نے قسمیں اٹھائیں، قرآن پاک میں قسمیں، والعصر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یہ قرآن نے قسمیں اٹھائیں۔ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم جو میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، فلا وربک، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، جو قرآن کی سب سے حسین قسم ہے،
فلا وربک، لنڈن مارکون سے کہہ رہا ہے تو سنو سنو، مجھے میرے حبیب کے رب کی قسم، کوئی اور ہے خود ہے. یہ عجب انداز ہے، یہ عجب انداز ہے اپنے نبی سی کے مقام اور محبت کو بتانے کے لیے. عجب انداز ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، بتا دے ڈنمارک والوں کو جب تک تیرے غلام نہیں بنیں گے میں انہیں قبول نہیں کروں گا. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انہیں بتاؤ کہ جب تک تیرے غلام نہیں بنیں گے، تیرے طریقوں پر نہیں آئیں گے، میں ان کی کوئی چیز قبول کرنے والا نہیں ہوں. حبیب اللہ ہے. صحابہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ابراہیم خلیل، موسیٰ علیہ السلام کلیم، اور لوط علیہ السلام کے لیے اور عیسیٰ علیہ السلام روح پر، یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی سنتے آ رہے ہیں. تو جب آپ تشریف لائے بعد میں کہا سمعت مقالتکم وعجبکم، میں تمہاری باتیں سن رہا تھا، تمہاری حیرت بھی دیکھ رہا تھا. اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم وموسیٰ فکلیم اللہ کما قلتم وعیسیٰ فروحہ کما قلتم واما صاحبکم ھذا فحبیب اللہ ولا فخر. ہاں ابراہیم خلیل ہے اور موسیٰ کریم ہے اور عیسیٰ روح ہے، اور تمہارا یہ رسول اللہ کا حبیب ہے. الی مفاتیح الجنت یوم القیامہ، جنت کی چابی تمہارے رسول کے ہاتھ میں ہوگی. انا خطیب الناس اذا انصتوا، قیامت کا دن سب چپ ہوں گے تمہارا نبی بولے گا. انا قائدہم اذا وقلوا، سب پیچھے ہوں گے تمہارا نبی آگے ہوگا. ان اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب قبریں پھٹیں گی تو تمہارا رسول سب سے پہلے نکلے گا. وانا شافعہم اذا حبسوا، اور تمہارے نبی کی شفاعت کے بغیر حساب شروع نہ ہو سکے گا. انا مبشرہم اذا عجزوا، جب تمہارے امیدیں ٹوٹ جائیں گی تو تمہارا رسول خوشخبریاں سنانے والا ہوگا. اور مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی تمہارے رسول کے ہاتھ میں ہوگی. اور لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. ان آدم و جمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، آدم سے عیسیٰ علیہ السلام سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور دوسری روایت جمیع الناس تحت کل الناس تحت لوائی، ساری کائنات کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اس دن تو میری شان دیکھنا جب مقام محمود تمہارے رسول کا منتظر ہوگا اور اللہ کا جھنڈا اس کے سر پہ لہرا رہا ہوگا اور جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں ہوگی اور حوض کوثر اس کے لیے استقبال کر رہا ہوگا. اور جنت کے دروازے اس کی آمد کے منتظر ہوں گے. جس کے ہاتھ لگائے بغیر جنت کھل نہ سکے، جس کی شفاعت کے بغیر حساب شروع نہ ہو سکے، جس کے سر جھکائے بغیر جنت کا دروازہ کھل نہ سکے. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کا حبیب، اللہ کا محبوب، اللہ کا سب سے پیارا. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں فاتح ہوں، میں خاتم ہوں، میں ابو القاسم ہوں، میں طٰہٰ ہوں، میں یاسین ہوں. یہ اللہ کا حبیب ہے. حبیب حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے اخلاق کی قسم نہیں اٹھائی، تمہارے نبی کے اخلاق پہ قسم اٹھائی ہے اور یوں فرمایا ہے نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك لمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك على خلق عظيم. اے میرے نبی مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا گلہ کیا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، میں نے آدم سے وعدہ لیا وہ بھول ہی گئے. اور اللہ تمہارے نبی کے بارے میں کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، جو میں اپنے حبیب کو بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا. خلیل کہتا ہے وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یعنی جنت تو دے. حبیب کو کہتا ہے إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی جنت کی چابی تیرے حوالے کر دی ہے. اگر سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا
انا اول من يحرك بعض